دین سارا کا سارا سامنے ہے. یہ کہاں سے زبردستی شروع ہوئی؟ کہاں زبردستی عقیدہ منوایا گیا؟ وہ اسلام جو کافروں سے زبردستی کرنے کی اجازت نہ دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان آتا ہے، کھانا کھلانے لگتے ہیں، فرمایا بسم اللہ پڑھ. بسم اللہ پڑھ. کیا لگا نہیں پڑھتا؟ آپ کے اللہ کا نام نہیں لوں گا. پتہ نہیں کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے. کتنی محبت تھی ابراہیم کو بسم اللہ سے، کیونکہ شروع جو بائے بسم اللہ سے ہو رہی ہے. کیا نہیں پڑھے گا تو کھانا نہیں کھلاؤں گا. بندے کو اٹھا دیا اور وہ ناراض ہو گیا. کہنے لگا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کا مالک 70-80 سال. فرمایا میں بغیر بسم اللہ کے اسے 70 سال سے رزق دے رہا ہوں. جہاں سے پہلا فساد شروع ہوا تھا اسی کا حل ڈھونڈ لیجیے. پہلا فساد ہوا تھا سجدے پر کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں جھکوں گا. شیطان غیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے لعنتی بناؤ. یہ جو عدم تعظیم کی تھیوری مسلط کی جا رہی ہے، اس نے غیر اللہ کا احترام نہیں کیا، کہا نہیں جھکوں گا، اور یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا. اب میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اغوا کروں گا انہیں، آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. کتنا شیطان ہے شیطان. طریقہ واردات بتا کے آیا ہے. تو اب ہم کہاں سے نکلیں؟ آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، کیسے بچیں؟ بندے نے چھٹے امام سے پوچھ لیا، مولا ہر طرف تو وہی کھڑا ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی، میں کہاں سے نکلوں؟ تو امام نے ایک مرتبہ فرمایا اس نے تو 4 سمتوں پہ قبضہ کیا ہے، سمتیں تو اللہ نے 6 بنائی ہیں. اس نے قرآن میں کہا آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. امام نے فرمایا ایک سمت اوپر بھی ہے، ایک سمت نیچے بھی ہے. سجدے میں سر جھکا دو گے تب بھی بچ جاؤ گے، دعا میں ہاتھ اٹھا دو گے تب بھی بچ جاؤ گے. اب جب سجدے میں سر جھکے گا تو 7 اعضاء ٹیکنے پڑیں گے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے گا تو 5 انگلیاں اٹھانی پڑیں گی. سجدے میں 7 اعضاء ٹیکنا واجب، اور اسی لیے سجدے 2 اور ہاتھ اٹھا تو پوروں کی تعداد بھی 14، یعنی 14 کے صدقے میں سجدے میں بچو، 14 کے صدقے میں دعا سے بچو. سر کیوں جھکا دو؟ فساد ختم کرو، جھک جاؤ. امیر المومنین سے بندے نے آ کے کہا یا امیر المومنین علی بن ابی طالب، میرے دل سے حسد نہیں جاتا. فرمایا نماز با جماعت کی پچھلی صفوں میں سجدہ کر تاکہ غریب مومن کے تلووں کے پیچھے تیرا ماتھا آئے. یہ کیسے فساد ختم ہوگا؟ فساد ایسے ختم ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں خلوص سے سجدہ کرو. تو سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ ساری طاقتیں اسی جگہ پہ، سوچنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، ساری طاقتوں کو اسی کی بارگاہ میں رکھ دو. سوچ تیری، آنکھ تیری، کان تیرے، دماغ تیرا، سانسیں تیری، ہم کر نہیں پاتے. جس نے کیا تھا سر رکھ کے، کہ آنکھیں بھی تیری، دماغ بھی تیرا، کان بھی تیرے، تو پھر اسے جبریل کے ذریعے کہلوانا پڑا
تو عین اللہ ہے، تو عزر اللہ ہے، تو وجہ اللہ ہے۔ تو عین اللہ ہے، تو ید اللہ ہے، تو وجہ اللہ ہے۔ اس سے پوچھو جہاد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، منہ دھونے کو وضو نہیں کہتے، اٹھنے بیٹھنے کی ورزش کو نماز نہیں کہتے، اور قربت اللہ نہ ہو تو جہاد نہیں کہتے۔ اسی کی قربت کی خاطر ہو، اسی کی مرضی کی خاطر ہو، اسی کی خوشنودی کی خاطر عمل کو کیا جائے۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی، بپھر کے شیر کی طرح 9 محرم کو عباس بار بار کہتے تھے مجھے اجازت دے دیجئے۔ میں کہتا ہوں مولا عباس، آپ کو تو معلوم ہے یہ مولا حسین کے دشمن ہیں، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حملہ کر دیجئے۔ عجب نہیں، عباس فرمائیں اپنی مرضی سے جا کے لڑوں گا تو جنگ کہلائے گی، حسین سے پوچھ کے جاؤں گا تو جہاد کہلائے گی۔ آج جھولے والے کی رات ہے، آج بہن اور بھائی کی رات ہے، آج باپ اور بیٹی کی رات ہے۔ اس رات جہاں جہاں میرا مولا جاتا تھا سکینہ پیچھے پیچھے چلی جاتی۔ اس رات تک پہنچنے کے لیے فرزند رسول کیسے کیسے حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچو۔ مدینے میں زہر پہنچ چکا تھا، حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا نہیں، چھڑوایا گیا۔ زہر دینے والے پہنچ چکے تھے، تاریخ کو دہرانا چاہتے تھے، جیسے امام حسن کو زہر دے دیا ویسے امام حسین کو بھی زہر دے دو اور اپنے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر لو۔ میرا مولا مدینے کو خدا حافظ کہہ کے چل پڑا، مجاور قبر رسول چل پڑا مدینے سے۔ یہ وہی مدینہ ہے جسے دار الہجرت قرار دیا گیا۔ حسین 3 شعبان کو مکے پہنچ گئے، کعبے کا عاشق۔ کتنی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حسین کو کعبے سے پیار ہے۔ باپ دادا مجاور ہے، اور امیر المومنین جیسے والد کی اسی کعبہ میں ولادت ہوئی ہے۔